وَانْتَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور اسی طریقے سے تم جو تقسیم کرتے ہو تیروں کو، یہ بھی حرام کیا اللہ نے. یہ جانوروں سے متعلق نہیں، یہ ان کی فالیں ہیں، یہ فالیں نکالنے کا ایک عمل کرتے تھے وہ، اس کو حرام کیا. تیر، لکڑی کے تیر بنائے ہوئے ہوتے تھے بغیر پھل کے، آگے اس کے وہ نہیں ہوتا تھا، نوک نہیں ہوتی تھی، خالی لکڑی کے تیر نما بنا کر کے وہ اس پہ لکھ لیتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، اس طرح کچھ خالی چھوڑ دیتے تھے. پھر وہ جاتے تھے اور تیر پھینکتے تھے، جمع کر کے پھر نکالتے تھے. اور کہاں کرتے تھے؟ یہ سب بتوں کے پاس. اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ بت ہمارے مشورہ دے رہے ہیں. تو پھر جیسے کرنے والا نکل آیا تو کام کر لیا، نہیں کرنے والا ممانعت کا نکل آیا تو چھوڑ دیا وغیرہ. اور اگر خالی نکل آیا تو پھر دوبارہ ڈالا. اس طریقے سے وہ فال نکالتے تھے بتوں کے پاس، یا کاہنوں کے پاس جا کے، اپنے کاہنوں کے پاس جا کے فالیں نکالتے تھے. یہ سب کفر شرک کی رسمیں ان کے یہاں تھی، یہ غلط ہے. ہمارے یہاں بھی یہ فالیں اور یہ اس طرح کی چیزیں، بدشگونیاں لینا اور لوگوں سے غیب کی باتیں پوچھنا، اور ایسے لوگوں طوطے والوں کے پاس بیٹھ کر کے فال نکلوانا، طوطا فال جس کو کہتے ہیں، یہ اور یہ ہاتھوں کے ذریعے سے علم حاصل کرنا لکیروں سے، اور نجومیوں کا یہ ستاروں وغیرہ کے حوالے سے بتانا، یہ سب فضولیات ہیں، یہ سب خرافات ہیں. ان چیزوں میں پڑھنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. یہ جو کچھ یہ بیان کیا جاتا ہے اس میں کوئی ضروری نہیں ہے صداقت ہو، یہ تکے ہوتے ہیں اصل میں، کبھی صحیح لگ جاتے ہیں تو آدمی سمجھتا ہے بھائی بالکل صحیح بتایا، یا اس کو کوئی علم تھا. علم کسی کو نہیں ہوتا، کوئی یقینی علم نہیں ہوتا. بلکہ اگر آپ نے خدا نخواستہ یہ گمان کیا کہ یہ قطعی طور پہ جانتا ہے اور بتا سکتا ہے تو یہ کفر ہو جائے گا. اگر کوئی اتنا یقین کر لے کہ اس کو قطعی سمجھ لے اس کی بات کو، تو یہ کفر ہے. جیسا کہ حدیث میں اس قسم کے الفاظ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من اتا ساحرا او عرافا فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی جادوگر یا کسی فعال بتانے والے کے پاس آیا تو اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا. تو دوستو، اللہ کی ایسی کتاب رکھنے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچ جانے کے بعد اس قسم کے توہمات میں پڑھنا کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے. یہ جو اخباروں میں دیتے ہیں نا نجومیوں کی باتیں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور یہ مہینہ یہ سب فضولیات ہیں. یہ چیزیں نہیں پڑھنی چاہیے، ان سے بچیں. خدا نخواستہ اس پہ ہم یقین نہ کر لیں، یہ سب فضول باتیں ہیں، اس سے بچیں. اور یہ جو ہاتھ دکھا دکھا کے ہم پوچھتے ہیں مستقبل کا حال، یہ سب بیکار فضول ہے. اس طرح کی پیشن گوئیاں جس سے کہ غیب دانی کے دعوے نکل کر آئیں اور غیب دانی کا تصور پیدا ہو، یہ غلط ہے. ہاں، سائنٹیفکلی جو پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں وہ ایک سائنس ہے. جیسے کہ موسموں کی پیشن گوئی ہوتی ہے، حالات آگے کیا ہوگا، بارش وغیرہ کی فور کاسٹ جو ہوتی ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے. یہ سائنس کی بنیاد پہ، ایک آلات کی بنیاد پہ ایک چیز کی جا رہی ہے. اس میں کوئی بھی غیب دانی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی غیب دانی ہو رہی ہے. یہ ایک علم ہے، آپ کے آلات بتا رہے ہیں، آپ کی مشینیں بتا رہی ہیں، لیکن یہ بھی یقینی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے. اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو اس کو پلٹ دے، بدل دے. جی ہاں، تو اس لیے یہ ایک الگ چیز ہے. اسی طرح نفسیات پڑھ کر آدمی بہت سی چیزیں بتانے لگتا ہے، کسی کی شخصیت کو دیکھ کر کے، علم کے ذریعے، کچھ علامتوں کے ذریعے. تو یہ سب چیزیں بھی ایک قسم کا علم ہے. مگر جہاں غیب دانی کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں نا، کہ بس یہ ایسے ستاروں کو دیکھا اور غیب کی باتیں شروع کر دی، ہاتھ دیکھا غیب کی باتیں شروع کر دی، فال نکالی غیب کی باتیں شروع کر دی، یہ سب غلط ہے. یہ کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا قطعی، اور کبھی تکا لگے تو صحیح ہو جاتی ہیں، ورنہ بہت سی باتیں غلط بھی